بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شادی سے پہلے تو اسے وہ سب کچھ ڈرامہ لگا تھا، لیکن پھر جب ہر رات وہ اس کی باہوں میں اس کے ظلم پر تڑپتی سسکتی روتی تو کبھی اسے اس پر ترس بھی آ جاتا تھا، کیونکہ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جس پر وہ اتنا ظلم کرتا تھا۔ اس سے پہلے ہر لڑکی اس کی طرف خود ہی کھینچی چلی آتی تھی۔ وہ اس سے انتقام لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی اوقات ایک طوائف سے بھی گئی گزری ہے۔ وہ اس کی زندگی میں اس کی ضد ہے، لیکن نہ جانے کیوں اب اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کی باہوں میں شرمائے گھبرائے۔ نہ جانے کیوں وہ اسے محبت سے چھونا چاہتا تھا۔ اپنے تمام تر سچے جذبات کے ساتھ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ رومیو، تم یہاں؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی نگاہ اس بے باک لڑکی پر تھی جو ٹائٹ پینٹ کے اوپر ریڈ کلر کا شارٹ سکرٹ پہنے اپنی تمام تر خوبصورتی سے ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ سرپرائز تو میں ہو گئی ہوں ڈارلنگ، تمہیں یہاں دیکھ کر۔ کتنے عرصے کے بعد ملے ہو، میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا۔ وہ اس کے گالوں پر باری باری اپنے لب رکھتے ہوئے بے باکی سے بولی، جبکہ وہ بھی اس کی حرکتوں کو کافی زیادہ انجوائے کر رہا تھا۔ یہ دیکھے بنا کہ پہلو میں کھڑی لڑکی جو رشتے میں اس کی بیوی ہے، جلن سے انہیں گھورے جا رہی تھی۔ یہ بہن جی کون ہے؟ وہ ایک نظر اسے دیکھتی پہلو میں کھڑی حور کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ لہجے میں حقارت تھی، یقیناً اس کے پردے پر چوٹ کرتے ہوئے بولی تھی، میری بیوی ہے۔ اس نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے اپنے قریب کیا تھا، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ اور ڈارلنگ، یہ میری دوست ہے، بہت زیادہ قریبی دوست سمجھ لو۔ وہ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سے جائے تعارف کروا رہا تھا، جبکہ وہ سامنے کھڑی لڑکی ہیلو تک نہ مسکرا کر کہہ سکی۔ تم نے شادی کر لی؟ وہ بھی اس پینڈو ٹائپ لڑکی سے۔ وہ بے یقینی سے چلا اٹھی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو 7 پردوں کی قید میں رہے گی اور صرف مجھے اپنا آپ دکھائے گی۔ فکر مت کرو، یہ صرف دنیا والوں کے لیے بہن جی ہے، میرے لیے تو شاید جنت کی کسی حور سے کم نہیں، تم سے زیادہ ہوٹ ہے، قیامت ہے اس کے جلوے۔ وہ آنکھیں دباتا بے باکی سے بولا، جبکہ اس دفعہ حور العین نگاہ تک نہ اٹھا پائی تھی۔ اپنی کسی دوست کے ساتھ اس حد تک بے باک گفتگو کر سکتا تھا، وہ بھی اس کی ذات کے متعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اسے اپنے جلوے دکھائے کب تھے اس کے سامنے، کب بےہودہ حرکتیں کی تھی کہ وہ اس طرح اس کی ذات کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ نگاہیں تک نہیں اٹھا رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی تو بس اسے گھورے جا رہی تھی، نفرت سے، حقارت سے، بے یقینی سے۔ پھر ملیں گے، وہ بس اتنا کہہ کر تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ اس کے پیچھے کارب کا بے باک قہقہہ بلند ہوا تھا، بیچاری یہ بھی تمہاری طرح ہی مجھے نخرے دکھاتی رہی، لیکن پھر میں نے اسے حاصل کر لیا۔ بیچاری ایک رات سے زیادہ میرے پاس ایک نہ رہ سکی۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ فخریہ انداز میں کہتا آگے چلا جا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ اس کی سسکیوں کی وجہ سے کھلی۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اپنے پاس ہی بستر میں تب کا وجود کانپتا دیکھ کر پریشانی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اسے ہلا کر جگانے لگا۔ وہ جاگ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ کیا وہ اس کے آنسو بہانے کی وجہ تھا؟ اسے سوچ نے اسے تکلیف دی تھی، لیکن وہ اسے کوئی تکلیف نہیں دے رہا تھا، بلکہ اپنے جذبات کو مار کر اس کے احساسات کا احترام کر رہا تھا۔ تو پھر وہ کیوں فضول میں رو رہی تھی؟ ایشام، اٹھو، کیوں پاگلوں کی طرح رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح سے رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، کیا تمہیں کہیں پر درد ہو رہا ہے؟ کیا کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا پوچھ رہا تھا، جبکہ سوالوں پر اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آتی جا رہی تھی، جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، کیونکہ اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے آنسو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتے جا رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ ایک لمحے میں سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتا سوال کرنے لگا، جو آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے کیے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکائے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو لڑکی، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ بے تحاشا غصے سے چلا اٹھا تھا، وہ کانپ کر رہ گئی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں بے حد کم آواز میں کہا۔ کل نکل رہے ہیں ہم
تمہارے امریکہ کے لیے وہی ہے میرا گھر اور تمہارا بھی، جہاں ہم دونوں ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی باہوں میں رہیں گے۔ باقی جو کوئی تمہارا گھر تھا بھول جاؤ اسے۔ جہانگیر میرے لیے کبھی بھی اہمیت کے قابل نہیں ہے۔ اس نے تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم میری امانت ہو۔ تمہیں کسی اور کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری نگاہوں میں وہ میرا گناہ گار ہے، تو اس کے پاس تو تمہیں جانے کی اجازت میں اب کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے گھر کی، تو اب تمہارا وہی گھر ہے جو کہ میرا ہے۔ ہم دونوں کل صبح اپنے گھر جائیں گے اور ساری زندگی وہیں پر رہیں گے۔ اس سے پہلے تمہاری زندگی میں جو کوئی بھی تھا سب بھول جاؤ۔ اپنے آنے والی زندگی کو یاد رکھو جس میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہم دونوں ایک خوشحال زندگی گزاریں گے، ہمارا گھر ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور پرسکون زندگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں رہنا آپ کے ساتھ مجھے، میرے بابا کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میرے بابا بہت اچھے ہیں، وہ کسی کا برا نہیں چاہتے۔ میرے بابا میری زندگی کا کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کبھی ہماری منگنی ہوئی ہو، لیکن پھر ہمارے والدین ہمارا بہتر، ہمارا بھلا سوچتے ہیں۔ یقیناً انہیں آپ سے زیادہ اسجد بھائی اچھے لگتے ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ میرا رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، آپ بھی اپنے والدین کی مرضی سے کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لیں۔ پھر دیکھیے گا اللہ بھی خوش ہوگا اور آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ والدین کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ تھوڑی نیچے ہاتھ رکھے اس کا درد سن رہا تھا۔ شام بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اور یہ ساری باتیں میں نے بھی 1 2 3 کلاس میں پڑھی تھی۔ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، زندگی کا فیصلہ خود بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تم جانتی ہو تمہاری مما کیسی دکھتی تھی؟ یقیناً نہیں، یاد ہوگا تم بہت چھوٹی تھی نا جب ان کی وفات ہوئی۔ وہ بالکل تمہاری طرح دکھتی تھی، بہت خوبصورت۔ وہ ہم سے ملنے نہیں آتی تھی کیونکہ تمہارے بابا آنے نہیں دیتے تھے۔ انہیں پسند نہیں تھا ان کی بیوی ہمارے گھر آئے، لیکن وہ میرے باپ کی بہن تھی، میری پھپھو میرے لیے بے حد اہم تھیں۔ تمہاری بابا کی وجہ سے میں کبھی بھی اپنی پھپھو کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکا کیونکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے میری پھپھو سے بہت محبت تھی۔ وہ بھی مجھے بے حد چاہتی تھی، اسی لیے تو جاتے ہوئے اپنے جگر کا گوشہ میرے نام کر گئیں۔ ان کی خواہش تھی کہ تم میری دلہن بنو، اور میں اس کی خواہش کو پورا کیسے نہ کروں۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے بس یہ کہا تھا کہ میری بیٹی تمہاری ہے، اور اگر ایک ماں ہو کر وہ تمہیں میرے نام کر گئی تو میں تمہیں کسی اور کے نام ہوتے کیسے دیکھ لوں۔ اچھی بات ہے تم اپنے باپ کی فرما بردار ہو، ایسا ہی ہونا چاہیے ہر اولاد کو، لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے میری امانت کو اپنے بھتیجے کی گود میں ڈالنے کی غلطی کی ہے۔ اگر وہ اپنی کوئی چیز اپنے بھتیجے کو دے دیتا تو مجھے کبھی کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن میری امانت دلاور شاہ کی جاگیر وہ کسی اور کے نام کرنے جا رہا تھا، اور میں ایسا ہونے دیتا؟ ناممکن بات ہے۔ یہ کان کھول کر سن لو، تم یہاں آنے کے بعد میری نہیں ہوئی بلکہ تم ہمیشہ سے میری ہی تھی۔ تمہیں میرا ہی نام کیا گیا تھا، تمہیں میرا ہی بنایا گیا تھا، تو اس بات کو قبول کر لو اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ تم کبھی اپنے باپ کے پاس واپس نہیں جا سکتی ہو سکتا ہے 4 5 سال کے بعد مجھے تم پر ترس آ جائے، یا پھر میرے بچے نانا سے ملنے کی خواہش کریں تو میں تمہیں اس سے ملنے کی اجازت دے دوں، لیکن وہ میری اچھی بک میں شامل نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے میری محبت چھین لینے کی کوشش کی تھی، میری محبت کو کسی اور کے دامن میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اب میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ تم یاد رکھنا، اور بہتر ہے کہ تم اسے بھول جاؤ۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے دوں گا، دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں صرف مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں وہ تمہارا باپ ہے، تم اسے چھوڑ نہیں سکتی، لیکن اسے مجبوری سمجھ لو یا کچھ اور۔ زندگی گزارنے کے لیے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، تم اسے سمجھوتا سمجھ لو، لیکن اگر حقیقت یہی ہے کہ تم اب صرف میری ہو اور تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے۔ ایکسپٹ اٹ ڈارلنگ، اور اب کوشش کرو کہ سو جاؤ کیونکہ تمہاری قاتل نگاہ مجھے بار بار تمہاری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ میں جتنا خود کو تم سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تم اتنا ہی میرے جذبات کو بھڑکا رہی ہو۔ دیکھو لڑکی، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ فی الحال میرے جذبات کو مجھ تک محدود رہنے دو، ورنہ پچھتاؤ گی، کیونکہ میری محبت کو برداشت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ وہ آہستہ سے اس کے واپس بیڈ پر لیٹ گیا تھا جبکہ اسے بھی اشارہ کر رہا تھا لیٹنے کا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو صاف کرتی اس کی باتوں سے گھبراتے ہوئے اس سے ذرا فاصلے پر ہو کر لیٹی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی
رفت کو اپنے گرد محسوس کر کے سہم کر آنکھیں میچ گئی۔ اپنے آنسوؤں کو اس نے بہت مشکل سے قابو کر رکھا تھا۔ تو اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تو وہ صرف سوچ سکتی تھی، کیونکہ اس کے آگے سوچنے کی بھی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ کون تھی وہ لڑکی، اتنی بے باک، اتنی بے شرم، کیسے برے مزاج میں اس کے شوہر کے سینے سے آ لگی تھی؟ اسے بے حد غصہ آیا تھا۔ اگر کارب شاہ اسے اختیارات دیتا تو وہ اسے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے شوہر سے دور پھینک دیتی، لیکن کارب شاہ نے اسے اتنے اختیارات، اتنے حق دیے ہی کہاں تھے؟ وہ تو اس سے سوال جواب کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی، تو وہ شاید اس کے لیے کوئی عزیز و جان ہستی تھی۔ اس کے سینے سے لگے ہوئے پورے بازار میں بھی شرمندہ نہ ہوا۔ وہ اسے نفرت سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ اس کے ساتھ کارب کا کیا تعلق تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ وہ اس کے بے حد قریب تھی، اور ان کی اس حد تک نزدیکی اسے اندر تک آگ لگا گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے جذبات کس طرح سے اس پر ظاہر کرے، لیکن اسے برا لگا تھا، بہت برا لگا تھا۔ وہ اپنی یہ کیفیت اسے بتا دیتی کہ اسے برا لگا ہے تو یقیناً اس کا مذاق اڑائے گا۔ وہ صرف اس کے لیے چند پل کا ٹائم پاس ہے، لیکن وہ خود کو اس کی بیوی تصور کر کے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن وہ کیوں روتی ہے جب اسے اپنے نکاح پر بھروسہ تھا، اسے اللہ پر یقین تھا، اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی اس تعلق کو قبول کر لے گا۔ وہ کوئی اس کے ساتھ کسی ناجائز رشتے میں نہیں تھی، اور اس کی بیوی تھی، اور کوئی بھی عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا مقام اونچا تھا، کارب شاہ کی نہیں، اس کی اپنی نگاہوں میں جس اللہ نے اس کے نکاح میں دیا تھا، اسے یقین تھا وہی اللہ اس کے دل میں اس کے لیے محبت بھی ڈالے گا۔ محبت نہ صحیح، لیکن وہ اسے بیوی قبول کر لے، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر فیوچر میں اسے اپنی طلاق روکنے کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے تو وہ جائے گی۔ رات کو وہ یوں ہی روتے روتے اس کے سینے سے لگا کر سو گئی تھی۔ وہ اس طرح سے کیوں رو رہی تھی وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ یقیناً وہ اپنے باپ کو سوچ کر رو رہی تھی، یا شاید وہ لڑکا اسد جسے اس نے گولی ماری تھی، کیا وہ اس کے لیے جذبات رکھتی تھی؟ اس نے کچھ سوچا، پھر اسے دیکھا، نہیں، ہرگز نہیں، وہ اس کی بیوی تھی، وہ صرف اور صرف اس کے لیے جذبات رکھ سکتی تھی، کسی ایرے غیرے کے لیے ہرگز نہیں۔ سنو، تمہیں وہ لڑکی یاد ہے جو کل دوپہر میں ہمیں ملی تھی مارکیٹ میں؟ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، اور اس نے ہم دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، ایک کلب میں، تو تم تیار ہو جاؤ، ہم دونوں وہاں جانے والے ہیں۔ کافی زیادہ اصرار کر رہی تھی، اور میری اس کے ساتھ کافی اچھی فرینڈ شپ ہے، تو میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم دونوں جانے والے ہیں۔ یہ ڈریس میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اسے پہن لینا، آج رات کے ڈنر کے حساب سے یہ ٹھیک رہے گا، تمہیں زیادہ پردہ داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنا کہتا واپس باہر نکل گیا تھا۔ کل سے لے کر اب تک اس نے جب سے اس بے باک لڑکی کو دیکھا تھا، اس کا خون کھول رہا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ لڑکی کا منہ نوچ لے جو اس کے قریب کھڑی تھی۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن اس نکاح نے حق دیا تھا۔ اس کے دل میں جلن پیدا ہو رہی تھی کہ وہ کارب کے اتنے قریب، اتنے یقین، اتنے مان سے کھڑی جتنی اس کی بیوی ہونے کے ناطے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس کا دل تکلیف کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ کاش وہ اسے بتاتی کہ وہ اس کا شوہر ہے، کسی بھی عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو، لیکن یہ حق اسے کارب شاہ نے کب دیا تھا جس کا وہ مان کرتی؟ وہ خود ایک کھلونا تھی جو جانے کب دل بھرنے پر کارب شاہ خود ہی اٹھا کر پھینک دیتا۔ کیا اہمیت تھی اس کی ذات کی جب وہ شخص اسے صرف ضد کا نام دے چکا تھا؟ اس کا بالکل کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو وہ بے باک لڑکی جو کارب کے اتنے پاس کھڑی اسے اتنی بے باکی سے ہاتھ لگا رہی تھی، اس کے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اور دوسرا وہ اس طرح کی محفل میں جانا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ ڈنر ایک کلب میں ہے۔ میرا جانا ضروری ہے کیا؟ کیا آپ اکیلے وہاں نہیں جا سکتے؟ میرا مطلب ہے مجھے اس جگہ پر جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ آپ کو پتہ ہے میں اس جگہ پر کبھی نہیں گئی، اور نہ ہی مجھے ایسی جگہوں پر جانا پسند ہے۔ وہ بہت دیر کے بعد کچھ سوچتے ہوئے بولی، تو سامنے کھڑے کارب نے ایک غصے بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ تمہیں کس نے حق دیا کچھ پسند یا ناپسند کرنے کا؟ پہلے تو مجھے تم اس بات کا جواب دو کہ تم ہوتی کون ہو مجھے انکار کرنے والی؟ جب میں کہہ چکا ہوں کہ ہم چل رہے ہیں تو بس مطلب ہم دونوں چل رہے ہیں۔ دنیا بھر میں میرے اور بھی بہت سارے دوست ہوں گے۔ میرا بھی دماغ خراب ہو گیا تھا جو تمہیں اس کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروا دیا۔ کہنا تو مجھے یہی چاہیے تھا کہ چند راتوں کے لیے خرید کر لایا ہوں تمہیں، لیکن اس وقت میری زبان سے پھسل گیا کہ تم میری بیوی ہو، اور اب میرے سارے دوست
تم سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ یہاں پر میرے بہت سارے دوست ہیں جن کے سامنے میری بہت عزت ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تم نہیں جانتی کہ میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اور جیسا میں نے کہا تھا، زیادہ بہن جی ٹائپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے ڈریس لے کر آیا ہوں پارٹی کی مناسبت سے، تو اسی کو پہن لو۔ وہ اسے وارن کرتا اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ بیڈ پر پڑے اس بڑے سے ڈبے میں سے ڈریس نکال کر دیکھتے حورالعین کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ تو وہ کیا اپنی بیوی کو اس طرح کے جوڑے میں لے کر جائے گا؟ بازو پر کسی قسم کا کپڑا موجود نہیں تھا، جبکہ اتنا ٹائٹ ڈریس اس نے زندگی میں کبھی نہیں پہنا تھا۔ لباس پہن کر کہیں بھی کیسے جا سکتی تھی؟ کارب شاہ ہمیشہ اس کے دل پر کے ضرب لگاتا تھا۔ آج اس سے چند دن کی خریدی ہوئی عورت کہہ گیا تھا، جبکہ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ حوصلہ جو اسے اس لڑکی کے سامنے اپنی بیوی کہنے پر ملا تھا، اب ختم ہو چکا تھا۔ اسے اپنے ہی وجود سے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ کیا اب وہ یوں نمائش کرے گا؟ اس کے ساتھ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ اس جوڑے پر ڈالی جو پہنے جانے کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ اس نے تو تنہائی میں بھی اس طرح کا ڈریس کبھی نہیں پہنا تھا، اور یہ شخص چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس ڈریس میں ایک محفل کا حصہ بنے۔ کاش میں تمہیں بتا پاتی کہ کارب شاہ کہ میں صرف تمہاری ہوں، مجھے یوں نمائش کا سامان مت بناؤ، مجھ سے نہیں برداشت ہوتی اپنی توہین۔ وہ آنسو چھپاتے اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے اس جوڑے کو زیب تان کرنے لگی جو اس کا شوہر اپنی عزت کو سب کے سامنے نمائش کا سامان بنانے کے لیے لایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں واپس آیا تو اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں عجیب سا احساس جگا۔ اس کا نازک سراپا اس ڈریس میں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ کارب سے نگاہیں چرانا مشکل ہو گیا۔ اس کی کمر سے کپڑا تقریباً غائب تھا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے ڈریس کو مکمل دیکھنے لگا۔ بازوؤں پر کسی بھی طرح کا کوئی کپڑا موجود نہیں تھا۔ کارب شاہ کی نگاہیں جیسے اس کے وجود کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں، جبکہ وہ بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ اس ڈریس میں ہلکے آسمانی رنگ کا ڈریس اس کی خوبصورتی کو ہر طرح سے نمایاں کر رہا تھا۔ اتارو اس ڈریس کو، جب میں رات کو آؤں گا تب پہننا، اس وقت کوئی اور پہن لو۔ کوئی حق نہیں ہے تمہیں اپنی خوبصورتی کسی اور کو دکھانے کا، یہ سب کچھ صرف میرا ہے۔ تمہاری خوبصورتی پر سر سے لے کر پاؤں تک صرف میرا حق ہے۔ جاؤ جلدی کرو، وقت برباد مت کرو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے اچانک حکم دینے پر وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ اس کی منتیں کرنے والی تھی، اس کے پیر پکڑنے والی تھی کہ اسے یوں اس حالت میں اپنے دوستوں کے سامنے لے کر نہ جائے، لیکن وہ خود ہی شاید اس کی کنڈیشن کو سمجھ گیا تھا، یا پھر اس کا یوں نمائش بننا اس سے اچھا نہیں لگا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور لمحے کی دیر نہ کرتے ہوئے وہ اپنا ڈریس چینج کر کے کمرے میں واپس آئی۔ اس نے کالے رنگ کی ہلکی کڑھائی والا سوٹ پہنا تھا جو اس پر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ میں چادر لے لوں؟ اسے باہر نکلتے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ نازک سا جالی کا دوپٹہ اس کے وجود کی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ ہاں تو کیا اس طرح سے خود کے سامنے سب کے سامنے نمائش کروانی ہے؟ بولو تم۔ میری عزت ہو، اور کارب شاہ کو گوارا نہیں کہ کوئی اس کی عزت پر نگاہ ڈالے۔ طلاق کے بعد جو چاہے پہنتے رہنا، چادر لو اور جلدی آؤ، وہ کہہ کر نکل گیا۔ شاید بھول چکا تھا کہ اس کے لیے وہ نمائشی ڈریس لینے والا بھی وہ خود ہی تھا، اسے دنیا کے سامنے نمائش بنانے کی کوشش کرنے والا بھی وہ خود ہی تھا۔ لیکن نہ جانے اللہ نے اس کے دل میں کیسے یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ اس کی عزت ہے، ورنہ شاید آج وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے مجسمہ نمائش بنا دیتا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، جبکہ جو اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہے، اس سے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے سے انکار کر دے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، روئے یا چلائے، اسے اپنی نفرت کا اظہار کرے۔ تو وہ کیا نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے؟ کہ اسے نہیں پتا تھا کہ زبردستی کے رشتے میں صرف نفرت ہوتی ہے، محبت کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہوتا؟ وہ اس سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ کیا ایک نظر دیکھنے سے ہی محبت ہو جاتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایک نظر دیکھنے سے کبھی محبت نہیں ہوتی۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، محبت ایسے نہیں ہوتی تھی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔